بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 31 جولائی ہے، سال 2022۔ فضل الرحمان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا گیا۔ شاید ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے 3-4 مہینے کے بعد ہی پوری پی ڈی ایم زمین بوس ہو جائے گی اور عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر بن جائے گا۔ اور اس وقت فضل الرحمان اور ان کی جو پارٹی ہے اس کی سیاست کے پی کے اندر آخری سانسیں لے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان پر ذاتی اور بڑے عجیب قسم کے الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب کپتان نے بجائے اس کے کہ اس کا جواب دے، اپنے ایک عام کھلاڑی کو جو فضل الرحمان کے گھر کا پوری طرح بیدی ہے اس کو میدان میں اتارا ہے۔ اس حوالے سے بڑی تفصیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ نون لیگی ایک خاتون سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جو شہباز شریف ہیں ان پر ایک بڑا گھناؤنا الزام لگایا اور بڑا اعتراف کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور محکمہ سندھ کی ایک بڑی ہوشربا رپورٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ آصف زرداری اس وقت سیاسی جوڑ توڑ کے اندر مصروف ہیں اور اپنے آپ کو ایک بڑے لیڈر اور رہنما کے طور پر وہ پیش کرنے کے خواہاں ہیں، اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی جو خواہش ہے وہ اپنے بیٹے بلاول کو وزیر اعظم کے روپ میں دیکھنا ہے۔ اس وقت انگلی کے اشارے پر وہ نون لیگ، فضل الرحمان اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وہ نچا رہے ہیں، حالانکہ وہ باقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن سندھ کے اندر پچھلے 15 سال سے ان کو ٹھیکے پر ملا ہوا ہے، اور وہاں پر صحت، تعلیم اور باقی جو امن و امان کی صورتحال ہے اور کرپشن، سفارش، یہ ساری چیزیں ہم اکثر بیان کرتے ہیں۔ اس وقت جو تازہ ترین رپورٹ ہے آپ اندازہ کر لیں اور ان کی پرائیورٹیز آپ دیکھیں، یعنی بلاول جو ہے وہ وفاقی وزیر خارجہ ہے، اور دوسری طرف آصف زرداری سیاسی جوڑ توڑ کر رہا ہے۔ ہر ضلع سے کک بیکس اور کمیشن کا جو پیسہ ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ لوگوں کو صاف پانی کی سہولت نہیں ہے، کوئی اس پر اگلا منصوبہ بھی نہیں ہے۔ تھر کے اندر جس طرح لوگ مر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس وقت جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس پر بھی بات کریں تو اب اس وقت 24 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیے محکمہ سندھ کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 5000 سے زائد بچے ڈائریا کے شکار ہو گئے، جبکہ سندھ میں پیچس کے 500 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ سندھ کے مطابق گزشتہ 5 ماہ میں صوبے میں 5 لاکھ سے زائد بچے اسہال اور پیچس کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ 5 سال سے کم 2,11,409 بچے ڈائریا کا شکار ہوئے ہیں۔ اب رپورٹ بتاتی ہے کہ 5 سال سے زائد عمر کے 2,45,286 بچے اس طرح کی امراض میں مبتلا ہوئے ہیں، اور 56,000 سے زائد بچے پیچس کی شکایت کے ساتھ اسپتال لائے گئے ہیں۔ تو اس وقت صاف پانی اور جو فوڈ کرائسس ہے، اور سندھ کے اندر تو عام آدمی کو کچھ سہولیات بھی میسر نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ آپ 15 سال سے اس صوبے میں موجود ہیں، کوئی آپ ایسے پروجیکٹس لے کر آئیں۔ آپ کھا رہے ہیں، کمیشنیں کھا رہے ہیں، اور اوپر سے چونکہ میڈیا کے دلال آپ کو پوچھتے نہیں ہیں، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ادارے ہیں انہوں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور وہ جوڑ توڑ کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ جو سر عام ایک جعلی بینک اکاؤنٹس کے پورے نیٹ ورک کے اندر پکڑا گیا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، بلکہ ایک زرداری سب پر بھاری، یہ نعرے اس کے حوالے سے لگائے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، بلوچستان میں تباہی کی داستان رقم ہوئی ہے۔ 127 لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں، 7 ڈیم وہ ٹوٹ گئے ہیں، یعنی وہاں پر باقاعدہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کے بند ٹوٹے ہیں۔ مزید پانی جو ہے وہ تباہی پھیلا رہا ہے۔ عام آدمی جو ہے وہ اس پوری صورتحال کے اندر پس کر رہ گیا ہے، اور بیماریاں اس کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اور سندھ کے اندر سکر بیراج پر تیرتی ہوئی لاشیں، یہ خود آج سراج الحق صاحب نے ایک ویڈیو بھی اس کی پوسٹ کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ایک تھانے نے کہا یہ ہماری حدود ہے، دوسرے نے کہا ہماری حدود ہے، اسی چکر کے اندر وہ لاشیں تیرتی رہیں۔ اور دوسری طرف ملک کے متعدد بیراج سیلاب کی زد میں ہیں، مویشی اور جانی مالی نقصان، جس طرح کی لاشیں ہم نے آج ان سیلاب زدگان کے اندر دیکھی ہیں اس طریقے سے اتنی جو ہے وہ میڈیا پر بات نہیں ہو رہی۔ اور کل شہباز شریف جہاں جہاں گئے ہیں اور آج بھی آپ نے دیکھا ویڈیو بن رہی تھی، سر ویڈیو بن رہی ہے، ایکٹنگ شروع کریں۔ تو ایک ایکٹر کو آپ جب وزیر اعظم بناتے ہیں اور عوام کا درد نہیں ہوتا تو وہ پھر ایکٹنگ ہوتی ہے کہ ایسے کر لو، ویڈیو بن رہی ہے، تو وہ سارا جو ان کا پورا معاملہ ہے۔ اب راجن پور، روجان اور یہاں جو ڈیرہ غازی خان کے علاقے ہیں
پرویز الہی نے بھی اس پر اب باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی ہیں، بیوروکریسی کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ چیز یقیناً آپ یہاں بھی دیکھیں گے۔ اگر کمی بیشی ہو گئی تو ضرور آپ ہمیں بتائیں تاکہ آواز جو ہے ان مظلوموں کی اٹھائیں سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، چونکہ سیاسی خبروں کا اتنا زور ہوتا ہے کہ وہاں پر صرف سیاسی خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کس کی حکومت آ رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے ایک چلتے پھرتے پاکستان کو اجاڑنے والے مزید پاکستان کو اجاڑنے کے درپے ہیں، اور قدرتی جو آفات ہیں ہمیں لانگ ٹرم ایسے منصوبے ہونے چاہیے جس کے اندر پانی کا ذخیرہ محفوظ کیا جا سکے، لیکن یہ ہم نہیں کر سکے۔ اب فضل الرحمان جو ہے ان کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنایا گیا۔ گزشتہ رات کی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے خلاف فضل الرحمان کیوں ہے، چونکہ وہ یہودی عیسائی جو بھی کارڈ استعمال کرتا ہے، وہ فتوے بازی کرتا ہے، وہ دین فروشی کرتا ہے، یہ سارے کام چونکہ وہاں سے خیبر پختونخوا سے جو فضل الرحمان کی اصل سیاست ہے وہ عمران خان نے آؤٹ کر دی ہے، اور یہ اس کو غصہ بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف اب عمران خان بجائے اس کے کہ جواب دیتے، انہوں نے باقاعدہ طور پر علی امین گنڈا پور، چونکہ فضل الرحمان ہارے ہیں علی امین گنڈا پور کے مقابلے میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ دونوں کا تعلق ہے، اور ایک پرانا سیاسی خاندان ہے علی امین گنڈا پور کا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ان کے کزن پاکستان عوامی تحریک جو ہے اس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں خرم نواز گنڈا پور۔ اب یہاں جو ہے وہ فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کا جواب جو ہے علی امین گنڈا پور نے دیا ہے، چونکہ جتنے لوگ جعلی بھرتیاں اور یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ جو دین کا ان کا نام لے کر یہ فتوے بازی کرتے ہیں، یہ انہوں نے بھرپور جواب دیا، اور اب یہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان کو صحیح جواب دیا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں شر اور باطل کا امام سیاسی مولوی اس ضمیر فروش کو قوم کے سامنے بے نقاب کرنے کا کریڈٹ تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ قوم اس قابل فروخت مولوی کے نظریات، قابل فروخت مولوی جو ہے وہ ان کو قرار دیا ہے فضل الرحمان کو۔ وہ کہتے ہیں قوم اس قابل فروخت مولوی کے نظریات اور سیاست سے مکمل طور پر پناہ مانگتی ہے۔ جھوٹ بولتے اور قوم کی ماؤں بہنوں کے بارے میں غلیظ گفتگو کرتے اس امام المنافقین کو شرم نہیں آتی۔ سیاست کے اس بےہودہ کردار کی اپنی فنڈنگ مجرموں کی تجوریوں سے آتی ہے۔ یہ شاطر اور حریص مولوی ڈھونڈ کر چوروں کو اتحادی بناتا ہے، سادہ لاء ووٹرز کو مذہب کا جھانسا دے کر ان کا مینڈیٹ چوروں کے کرائے پر دیتا ہے۔ پاکستان کی سیاست کی ساکھ بحال کرنے کے لیے فضل الرحمان جیسے کردار کی شرمناک سیاست دفن کرنا ضروری ہے، اور وہ کہتے ہیں ریاست اس سیاسی جوکر کی باتوں پر دھیان دینے کی بجائے عوام کو سیاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے دے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک تو بتایا کہ فضل الرحمان جو ہے یہ سیاسی مولوی ہے، قابل فروخت ہوتا ہے، اور یہ ملک کے تمام چوروں کو اکٹھا کرنا اور ان کی وکالت کرنا یہ ان کا وتیرہ ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا یہاں پر جو ہے وہ جس طریقے سے آصف زرداری اور نواز شریف یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ماضی کے اندر فضل الرحمان چور کہتا رہا، ڈاکو کہتا رہا، کرپٹ کہتا رہا، لیکن آج کل آپ دیکھیے ان کے فارن فنڈنگ کیس کا یعنی ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ جو اس وقت ان کا فارن فنڈنگ کیس ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس، ان کے پاناما کی جو چوری پکڑی گئی باقاعدہ وہ جھوٹ پکڑے گئے، اس کا بھی وہ دفاع کر رہا ہے۔ آصف زرداری صوبہ سندھ کے اندر کرپشن کر رہا ہے، اور یہ ان کے اپنے مقامی جو لوگ ہیں فضل الرحمان کی پارٹی کے خالد سومرو اور دیگر، وہ وہاں پر راشد سومرو وہ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ان کو حاجی اور زبردست آدمی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ عمران خان سے تکلیف کیا ہے، اس نے کے پی کے سے اس کی سیاست ختم کر دی ہے۔ تو یہ مذہب فروشی اور دین فروشی کے ساتھ ساتھ چوروں ڈاکوؤں کی یہ ایجنٹ بننا، اور یہ ساری چیزوں پر جو ہے علی امین گنڈا پور نے بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ مقامی طور پر بھی ان کی جو کرپشن کی داستانیں ہیں یقینی طور پر چونکہ وہ دھمکاتے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی وہ جی ایچ کیو آپ نے دیکھا جب بات ہوئی کیسز کی، انہوں نے کہا میں پشاور جو ہے وہ جو وہاں پر کور ہیڈ کوارٹر ہے اس کے سامنے دھرنا دوں گا، اور پھر جی ایچ کیو راولپنڈی کے سامنے دھرنا دوں گا، پھر ابھی وہ چیف جسٹس کو ڈرا رہے ہیں۔ تو جو ان کی چوریوں کی بات کرتا ہے اس کو یہ ڈراتے ہیں، اور اگلے بھی ڈر جاتے ہیں، چونکہ سب کانے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور یہی وجہ ہے اس وقت پاکستان کی تباہی اور بربادی کی طرف جو لے جایا جا رہا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور نے صحیح طریقے سے ان کو دھویا ہے اور پوری طرح ان کا کچا چٹا کھولا ہے۔ دوسری طرف
ایک نون لیگ کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اگرچہ وہ صحافت کے روپ کے اندر ہیں لیکن انہیں پوری طرح جو ہے وہ بے نقاب ہوئی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ سارا کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے ہیں۔ یہ آپ بھی سن چکے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سنیں۔ جرنلسٹ نہیں آپ کا کام کرنا ہے، پہلے بھی یہ پیڈ جرنلسٹ رکھتے تھے، اسی لیے ہم لفافے مشہور ہو گئے کیونکہ انہوں نے یہ روایت ڈالی ہے کہ لفافہ صحافی ہوتے ہیں۔ یہ چاہتے تھے کہ فوج ان کی باقی کام کر دے، ان کے لیے مینجمنٹ کر دے، یہ صحافی ان کے لیے ایک بیانیہ کریٹ کر دیں، تو یہ ان کو عادت ہوگی ہے کچھ نہ کرنے کی۔ یہ تو نون لیگ کا ایسنس میں پرابلم ہے، ان کی اپنی میکنگ میں پرابلم ہے۔ وہ چاہتے وہ محنت نہیں کرنا چاہتے، مطلب وہ کسی چیز کو بھی کرنے سے ڈرتے ہیں یا اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اس حکومت کو پورا ٹائم دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ خاتون جو ہے وہ کبھی تو ایکٹر ہوتی ہیں، کبھی یہ صحافتی اور اینکر کے روپ کے اندر بھی آتی ہیں، ثنا بچہ صاحبہ۔ اب ہیں یہ اصل میں نون لیگ کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، صحافی کہتے ہیں کہ ان کو صحافی نہیں کہا جا سکتا، بہرحال وہ اینکری کرتی ہیں، اور ان کو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے افطار ڈنر آتے ہی رکھے، صحافیوں کو بلایا، اور وہاں کا جو پورا کچا چٹھا ہے وہ اس خاتون نون لیگی میڈیا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے اس نے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ ڈرتے بھی ہیں، یہ چاہتے ہیں فوج مینجمنٹ کر دے، یہ چاہتے ہیں صحافی ان کے لیے بیانیہ بنا دے۔ ان نون لیگ والوں نے روایت ڈالی تھی پیسے دینے کی، اور ہمیں لفافہ کا ٹھپا ہمارے اوپر لگ گیا۔ تو اب آہستہ آہستہ یہ تمام جو سلطانی گواہ ہیں وہ اس رجیم چینج سازش کے سامنے آ رہے ہیں۔ خرم دستگیر ہوں، میاں جاوید لطیف ہوں، وہ کہتے ہیں ہم آنے نہیں چاہتے تھے، ہمیں زبردستی لے کر آئے۔ تو ایک اپوائنٹمنٹ پر اتنا بڑا ڈنڈورا بنانا، یہ ساری چیزیں جو بنائی جا رہی تھی یہ اس وقت ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف پر ایک بڑا گھنونا الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بیانیہ بنانے کا کہا، اور وہاں کہا کہ گھڑی کا، اور یہ فرح خان کا، اور یہ خاتون اول کے حوالے سے یہ ذرا چلا دو اچھے طریقے سے۔ اور ہم نے اس ڈنر کے بعد دیکھا وہ جو صحافی تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے پھر نمک حلالی کی، جو انہوں نے وہاں افطاریاں کی، کھانے کھائے، آج بھی کھاتے ہیں، تو وہ پھر نمک حلالی ان کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو اس 4 مہینے کے اندر پاکستان کو بربادی تک یہ لے گئے ہیں، یہ جتنے مجرم، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے ساتھ ان کے سہولت کار جو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اسی طرح صحافت میں بیٹھے ہوئے یہ 2 نمبر بدنما داغ، یہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ عمران خان کوئی فرشتہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ 100% وہ حکومت صحیح کر رہے تھے، لیکن جمہوری پروسیس کے ذریعے اگر یہ حکومت جاتی اور اگلے آ جاتے، بے شک یہی آ جاتے، تو یہ پاکستان کے اندر چونکہ جمہوریت کے نام لینے والے چورن بیچنے والے تھے، انہوں نے خود جو ہے وہ کسی کے کہنے پر یہ سارا کیا، اور اب جو ہے ان کے گلے میں یہ گھنٹی بندھی ہے، نہ یہ اتارنے والے ہیں، جدھر دوڑتے ہیں ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آگے کنویں ہے پیچھے کھائی ہے۔ بہرحال اس پوری صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ پارٹیز تو آپس کے اندر سیاست کرتی رہیں گی، جلد فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا ورنہ بڑا نقصان ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔